پسینہ ہوئے گا
یہاں پہ یہ جو محفل ہے اس کے سجانے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ ہم اہل خانہ سے یہاں پہ تعزیت کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جو باتیں بیان کی جائیں سامعین اس پہ عمل کریں۔ جب سامعین اس پہ عمل کریں گے، اگر کسی ایک بندے نے بھی عمل کر لیا تا قیامت جہاں تک وہ فیضان جاری رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کو ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ میں نے آپ کے سامنے آئے کریمہ تلاوت فرمائی تو جہاں بھی والدین کا ذکر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا کہ میری عبادت کرو، میری عبادت کرو، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ میرے ساتھ، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ہم نے حسن سلوک کا معنی یہ سمجھ لیا کہ ہم جب والدین بیمار ہو ہم ان کو اٹھا کے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، ان کی اس وقت خدمت کرتے ہیں، لاکھوں کی گاڑیوں میں کروڑوں کی گاڑیوں میں بٹھا کے ہم ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، طرح طرح کی خدمت کرتے ہیں۔ صرف یہ معنی نہیں ہے، بلا شبہ ایسا کرنا باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے، لیکن جو قرآن نے معنی بیان کیا وہ یہ ہے کہ جب والدین بڑھاپے میں پہنچ جائیں ان کو اف تک نہ کرو۔ جب والدین بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں ایک بات کو بار بار دہراتے ہیں، بار بار دہراتے ہیں۔ ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں کہ تسے کیا تنقید بھی ایک باری بھائی کڑی کڑی ہو کر مانے ہو۔ جب بندہ یہ بات کرتا ہے وہ والدین کا منکر ہے، کیونکہ جب بندہ بڑھاپے میں ہوتا ہے، عالم میں بڑھاپا ایسی چیز ہے کہ والد بار بار، والدہ بار بار ایک بات کو شاید وہ 20 بار دہرا دے۔ فرمایا جب یہ وقت آتا ہے تو تب بندہ اف نہیں کرتا۔ یہ اصل معنی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میرے بزرگوں دوستوں رب نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ بڑائی کرو۔ فرما بردار نیکوکار بچے وہ ہوتے ہیں جو سارا دن مزدوری کرتے ہیں، سارا دن مشقت میں گزار دیتے ہیں، جب سر شام گھر میں آتے ہیں اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں، ان کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، میرے بزرگوں دوستوں، رب نے قرآن میں فرما دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب بندے کو چاہیے کہ والدین کی خدمت کو اپنی زندگی کا شعار بنا لے۔ آئیے چلتے والدین کی خدمت جو ہے، والدین کی جو عظمت ہے، والدین کی جو شان ہے، والدین کی جو اہمیت ہے، ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ آئیے قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے جو سب سے اعلیٰ عبادت ہے نماز ہے، اس میں رب تعالیٰ نے ان کے لیے دعا کا اہتمام کر دیا۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے کیا کہتا ہے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بندہ جب نماز میں بیٹھتا ہے بندہ عرض کرتا ہے مولا ہماری بخشش فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما، جب یوم حساب ہو سارے مومنین کی بخشش فرما دے۔ اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ یہ بندہ جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے گا وہ نمازی ہوگا تو دعا کرے گا۔ ہم اتنے لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں محافل پہ، میت جب بندہ جاتا ہے
میت کو دفنانے کے بعد دوسرے دن چوتھے دن چھٹے دن ہم یہاں پہ محفل کا انعقاد کرتے ہیں. یاد رکھیں ان سے بڑھ کے بھی بلا شبہ اللہ کی رضا کے لیے اگر یہ کام کرتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں, اگر رب کی رضا کے لیے یہ کام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس پہ اجر عطا فرماتا ہے, مرحوم کی بخشش بھی فرماتا ہے. لیکن اس سے بڑھ کے بھی یہ کام ہے, اگر بندہ 5 وقت کی نماز پڑھ لے تو اس سے بڑھ کے وہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اگر 5 وقت کی نماز پڑھ لے, نماز میں بیٹھ جائے, عزیزان گرامی نماز جنازہ ادا کرنی ہو, لوگ باہر سے تشریف لاتے ہیں, کوئی دبئی سے آتا ہے, کوئی انگلینڈ سے آتا ہے, اگر پوچھا جائے کیوں آئے ہو, وہ کہتا ہے میں نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں. لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کیسا بچہ ہے, اس نے نماز جنازہ ادا نہیں کی, یہ فرض کفایہ ہے, فرض کفایہ ہے. اگر اس نے نماز جنازہ ادا نہیں کی کوئی بات نہیں ہے, اگر نماز فرض کے بعد جو ایک فرض ہے اس نے ادا کر کی, جو رب کے سامنے جواب دینا ہے, وہ ہلے کی مسجد میں نہیں جاتا. ارے رب پوچھے گا کہ تو نے نماز ادا نہیں کی, کبھی یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نہیں پہنچ سکا نماز جنازہ کے لیے. اگر نہ کی تو پائے کوئی بات نہیں, اگر سوال ہوگا تو نماز کے بارے میں سوال ہوگا. سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے. اتنی بڑی بات ہے, اگر اس پہ غور کیا جائے تو ہمارے والدین کی ہماری موجودگی میں بخشش ہو جائے گی. اگر غور کیا جائے, نماز جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ باہر سے آتے ہیں, نماز جنازہ پڑھنے کے لیے باہر سے آتے ہیں, اور نماز پڑھنے کے لیے محلے کی مسجد میں نہیں جاتے, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے والدین کی بار بار بخشش کا ذکر کیا ہے. فرض ادا کیے, دعا پڑھی, نفل ادا کیے, دعا پڑھی, سنتے پڑھی, پھر یہ دعا پڑھی, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والدین کی بخشش. عزیزان گرامی قدر, رب تعالیٰ نے فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, آپ فرماتے ہیں رضا رب فی رضا الخالق, جس نے اپنے خالق کو راضی کیا اس نے رب کو راضی کیا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے, آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ, میرا جو بیٹا عبداللہ ہے یہ دین کے کام میں لگا رہتا ہے, یہ دین کے کام میں لگا رہتا ہے, میری خدمت نہیں کر سکتا, میری خدمت نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضا رب فی رضا الوالد, جو والدین کی رضا ہے وہ رب کی رضا ہے. زمانے جاہلیت میں لوگ اپنے والدین کو اٹھا کے پھینک دیتے, اپنی ماؤں کو بیچ دیتے کہ اس کی قیمت 5,000 ہے, لیکن 2,000 میں لے لو, 2,000 میں لے لو, مجھے پیسے چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا کہ الجنت تحت اقدام الامہات, جو جنت ہے یہ ماں کے قدموں تلے ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا ایسا نہ ہو آپ ایک ون سائیڈڈ ہو جائے, صرف ماں کی خدمت میں لگ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے, ماں کے قدموں تلے جنت ہے, لیکن جو باپ ہے یہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑے آسان میں یہ سمجھا دیا کہ رب کی رضا بھی یہیں پہ ہے اور جنت بھی تو ماں کے قدموں تلے ہے. اگر رب کی رضا چاہتے ہو اپنے والد کے ہاتھ چومو, اپنے والد کے ہاتھ چومو. اگر جنت چاہتے ہو تو ماں کے قدموں کو چوم لو. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا,
عرض کی یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی اگر یہ پوری ہو جائے تو میں جنت کی سب سے اوپر والی چوکھٹ کو چوموں گا اور جنت کی سب سے نیچے والی چوکھٹ کو چوموں گا. اب میری بات پوری ہو گئی ہے, اب میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاؤ اپنے والد کی پیشانی کو چوم لو اور والدہ کے پاؤں کو چوم لو. عرض کی یا رسول اللہ وفات پا گئے, وہ وفات پا گئے. فرمایا جاؤ والد کی قبر کی اوپر والی سائڈ کو چوم لو, والدہ کی قبر کے نیچے والی سائڈ کو چوم لو. عزیزان گرامی قدر حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں. آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ ماں کی دعا ماں کی دعا جنت کی ہوا. یہ ویسے بات نہیں ہے, اس کے پیچھے بڑی تاریخ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا جنت میں جو میرا ساتھی ہوگا وہ مجھے دکھا دے. فرمایا فاذهب الى ذلك المقام وهو رجل كساب. اے موسیٰ فلاں دکان پہ چلا جا, وہاں جو آدمی ہے وہ کساب ہے, وہ جنت میں تیرا ساتھی ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کے گوشت کا کام کرنے والا شخص وہاں پہ موجود ہے. سارا دن اس کو دیکھتے ہیں وہ گوشت کا کام کرتا رہا. عرض کی مولا اس میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے جنت میں میرا ساتھی ہوگا. اور میں خاموش موسیٰ اس کے ساتھ چلا گیا, تو ساتھ چلا جا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بندے میں تیرے گھر میں جانا چاہتا ہوں. فرمایا آؤ چلیے, آپ تو بڑے اچھے شخص معلوم ہوتے ہیں, آپ تو سفید داڑھی والے نیک شخص معلوم ہوتے ہیں. اس بندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لیا, گھر میں چلا گیا. وہ کیا دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام وہ بندہ گوشت کا چھوٹا ٹکڑا لیے اپنے ہاتھ سے کاٹتا ہے, اس کو پکاتا ہے, اپنے ہاتھ سے روٹی بناتا ہے, اپنی والدہ کو نرم کر کے اس کے منہ میں ڈالتا ہے, اس کو کھلاتا ہے اور والدہ خوش ہو جاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس والدہ کی طرف دیکھتے ہیں, اس کے چہرے پہ خوشی ہوتی ہے, وہ اپنی زبان کو ہلاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب ہو جاتے ہیں, اپنا کان قریب کرتے ہیں. آواز آتی ہے اے اللہ میں اپنے بیٹے سے خوش ہو گئی ہوں, میں اپنے بیٹے کی خدمت کو دیکھ کے خوش ہو گئی ہوں, اس کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دیا. اس کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ اس کساب کی دکان پر, وہ جنت میں تیرا ساتھی ہے. فرمایا تمہیں مبارک ہو, میں جنت میں تیرا ساتھی ہوں. ماں کی دعا سے جنت بھی مل گئی اور نبی کی رفاقت بھی مل گئی. نبی کی رفاقت بھی مل گئی. کسی اور کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کی طرف فرشتوں کو بھیجا کرتا ہے, اور یہ اس کام کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھیج دیا کہ جاؤ بندے کو بتاؤ کہ تم والدہ کی خدمت کرتے ہو, اس وجہ سے اللہ نے یہ انعام عطا فرمایا ہے کہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. یہ جو ماں باپ کی دعا ہے, آج اس سٹیج کی وساطت سے یہ بات لے کے جائے, اگر دنیا میں سب کوئی چاہتے ہیں اپنے والدین کے قدموں میں گر جائے, اپنے والدین کے قدموں میں گر جائے, اور آخرت میں بھی سب کوئی چاہتے ہیں تو والدین کے قدموں میں گر جائے. تاکہ جن مرحوم کے لیے اتنا بڑا پروگرام سجایا گیا, اس چھوٹی سی بات میں عمل کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ثواب عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام کے سامنے یہ بات بیان فرمائی کہ میرے صحابہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ تھے. بنی اسرائیل کے 3 لوگ اپنے گھر سے نکلے, بارش ہو گئی, ایک غار میں انہوں نے پناہ لی. بارش کی وجہ سے سلائڈنگ ہوئی, اس پہاڑی کی منڈی چلی, وہاں سے ایک پتھر اس غار کے سامنے آ کے اس غار کو اس نے بند کر دیا. اب وہاں پہ 3 بندے تھے, انہوں نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا کہ اب ہم کیا کریں.
ان میں سے ایک بندہ بڑا سیانا تھا. اس نے کہا ایسا کام کرتے ہیں کہ اپنا ایک ایک عمل رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں جس پہ ہمیں یقین ہے کہ یہ عمل رب کی بارگاہ میں ہمارا مقبول ہے. ہم اس کی رضا کے لیے جو عمل کیا اس کو رب کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا مانگتے ہیں. شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اس پتھر کو ہٹا دے. ایک شخص دعا کرتا ہے اے اللہ میں نے ایک کام کیا, ایک مرتبہ مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی, اس سے برائی کرنے کا مجھے بند کمرے میں مجھے وقت ملا, لیکن تیری رضا کے لیے میں نے وہ کام نہیں کیا. میں ڈر گیا, مجھے تیرا خوف تھا کہ تو ہمیں وقت دیکھتا ہے, بند کمرے کے اندر بھی دیکھتا ہے, ہر جگہ دیکھتا ہے. میں نے اس وجہ سے وہ عمل نہیں کیا. مولا اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اس پتھر کو ہٹا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو تھوڑا سا ہٹا دیا, ابھی نکلنے کی جگہ نہیں بنی تھی. دوسرا بندہ اٹھا, عرض کی مولا ایک مرتبہ کسی وجہ سے مظلوم کو اس کی اجرت نہیں دی, کسی وجہ سے نہیں دی, لیکن جو اجرت کے پیسے میں نے کھائے نہیں ہیں میں نے وہ کام پہ لگا دیے. اس سے آگے میں نے مال مویشی خریدے, اتنے مویشی ہو گئے. ایک عرصے کے بعد وہ بندہ واپس آیا, اس نے کہا میری اجرت دو. میرا سب کچھ جو مال تھا میں نے اس کے پیسوں سے دیا تھا, میں نے اس کو لٹا دیا. میں نے کہا یہ تمہارا مال ہے, رب کی رضا کے لیے یہ لے جاؤ. وہ بندہ عرض کرتا ہے مولا اگر یہ اچھا عمل ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما تو اس پتھر کو تھوڑا ہٹا دے. رب تعالیٰ نے تھوڑا پتھر ہٹا دیا, ابھی نکلنے کی جگہ نہیں بنی تھی. تیسرا شخص اس نے عرض کیا مولا میں ہمیشہ اپنے مال مویشی کو چرانے کے لیے لے کے جاتا, جب واپس لاتا ان کا دودھ ہوتا تو سب سے پہلے میں والدین کی خدمت میں پیش کرتا, اپنے والدین کی خدمت میں پیش کرتا, اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو دیتا. ایک مرتبہ ایسا ہوا میں گھر میں واپس آیا, لیٹ ہو گیا, میرے والدین سو گئے تھے. میں پوری رات اپنے والدین کے پاس دودھ لیے کھڑا رہا, میرے بچے بھیجتے رہے. میری بیوی نے کہا دودھ مجھے دے دو, میں نے کسی کو نہیں دیا. اے اللہ اگر یہ عمل اچھا ہے میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے, والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے کیونکہ تو نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. اے اللہ اگر یہ عمل اچھا ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب نے اس پتھر کو ہٹا دیا, وہ سارے تو پتا چلا جو والدین کی دعا ہے یہ پتھر بھی چیر کے رکھ دیتی ہے. تو یہ یاد رکھیں اپنے والدین کے ساتھ جڑ جائیں, ان کے قدموں میں گر جائیں. اگر نافرمان ہے معافی مانگے, نافرمان ہے معافی مانگے. اور یہ یاد رکھیں تین بندوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی, ایک مسافر کی, ایک مظلوم کی اور ایک والد کی. اور یاد رکھیں جہاں دعا رد نہیں ہوتی وہاں پر دعا. اور والدین بھی یہ بات یاد رکھیں اگر بچوں پہ غصہ نکالنا ہو کسی اور طریقے سے نکال لیں, لیکن اپنے بچوں کو کبھی بددعا نہ دیں. والد کی جو بددعا ہے یہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی. تو دوستان جی وقت میرے خیال میں جو مجھے وقت دیا گیا تھا وہ اب مکمل ہو چکا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ محافل سجانے کا مقصد یہی ہے. یہ لنگر اگر صرف تقسیم کرنا ہو تو وہ ایک وقت میں ہو جاتا ہے, دعا مانگے اور لنگر تقسیم کرنے یہ سب 10 منٹ میں ہو جاتا ہے. اتنی بڑی محفل سجانے کا مقصد فقط یہی ہوتا ہے کہ جو بندے آئے یہاں سے کچھ لے کے جائیں, جب لے کے جائیں اس پر عمل کریں. جب عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.